بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 30۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ خلیفہ در حقیقت نائب کو کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ خلیفہ اور جانشین کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس دنیا میں انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے وائسرے کا تصور ذہن میں رکھیں۔ 1947 سے پہلے ہم انگریز کے غلام تھے۔ ہمارا اصل حاکم انگلستان میں تھا جبکہ دہلی میں وائسرے ہوا کرتے تھے۔ جب وائسرے کا کام یہ تھا کہ جب بھی اسے کوئی حکم آتا وہ بنا کسی سے پوچھے اس حکم کو نافذ کرے گا۔ البتہ وائسرے کو اختیار حاصل تھا کہ اگر کسی معاملے میں انگلستان سے حکم نہ آئے تو وہ یہاں کے حالات کے مطابق اپنی بہترین رائے قائم کرے اور غور و فکر کرے کہ یہاں کی مصلحتیں کیا ہیں۔ وہ جو چیز کی سلطنت کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہی رشتہ کائنات کے اصل حاکم اور زمین پر اس کے خلیفہ کے مابین ہے۔ کائنات کا اصل حاکم اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان اس کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف آ رہی ہے اس پر بنا سوچے سمجھے عمل کرے، اور جس معاملے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں غور و فکر کرے اور سوچ بچار کرے۔ جو بات روح دین سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اسے اختیار کرے۔ یہی در حقیقت رشتہ خلافت ہے جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مادی ہو جائے تو اس خلافت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کا ولی عہد اپنے باپ کی زندگی میں بغاوت کر دے اور حکومت حاصل کرنا چاہے تو اب وہ واجب القتل ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے منکر ہو کر خود حاکمیت کی مادی ہو گئے، اگرچہ وہ واجب القتل ہیں، لیکن دنیا میں انہیں مہلت دی گئی ہے اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں فوراً ختم نہیں کرے گا۔ اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ایک وقت تک تمہارے رب کی طرف سے، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت تک کے لیے مہلت دی، لہٰذا انہیں فوری طور پر ختم نہیں کیا، لیکن کم از کم اتنی سزا ضرور ملتی کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے۔ گویا کہ اب دنیا میں خلافت مسلمین ہوگی۔ صرف وہ شخص جو اللہ کو اپنا حاکم مطلق مانے وہی خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجئے۔ اور یاد کرو تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ گمان یا یہ خیال کیسے ہوا؟ اس کے ضمن میں دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات موجود تھے اور انہیں بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد بھرپا کر رکھا تھا۔ انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی کہ جب خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، یہ صرف انسان کے بارے میں آ رہا ہے، اور خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ جہاں واضح حکم ہے اس کا کام اس کی تنفیذ ہے، اور جہاں نہیں وہاں اپنے غور و فکر اور سوچ بچار کی صلاحیتوں کو یوز کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا وہاں اس کے صحیح استعمال کا بھی امکان ہے اور غلط کا بھی۔ چنانچہ اختیار کے اندر بدعنوانی کا رجحان موجود ہے۔ اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار ملے گا تو یہاں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔